اوقاف جو ہیں وہ اس اہم اجلاس میں موجود نہیں تھے. اور ایک بات جو ہے وہ اچھا خالد صاحب آپ سے بات کریں گے. اس وقت سینٹ کا رخ کرتے ہیں. کچھ گرما گرمی وہاں پر چل رہی ہے, ماحول دکھاتے ہیں. آپ بھی کسٹوڈین اس ہاؤس کے ہیں. مجھے وہ جو دل ہے کہیں, آپ اپنی بات کریں. جی سر, دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کی جب کامیابی ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز. آپ کا اپنا بندہ کھڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جب کامیابی ہوتی ہے تب وہاں پھوٹ پڑتی ہے. وہاں پھوٹ پڑتی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا کیا حال ہوا, ان استعفوں کا کیا حال ہوا, ان لانگ مارچ کی کال کا کیا حال ہوا. پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلی. ایک بار نکلے فلوپ, دوسری بار نکلے فلوپ, پھر کہتے ہیں مینار پاکستان جائیں گے, پھر فلوپ. ہیٹرک کر چکے ہیں. پبلک کبھی بھی کسی کی کرپشن بچانے باہر نہیں نکلتی, وہ کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. اور اب جو لیٹسٹ جو پھوٹ پڑی ہے, بھائی اپنے آپس میں ڈسکس کریں نا. یہاں پہ ہمارے سامنے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تھینک یو سر. آپس میں بات چیت کریں سر. تھینک یو جناب بہرامند خان تنگی صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. سوری, اب پھر آپ کو دیتے ہیں. جی چیئرمین صاحب, یہ ہے کہ ہم روزانہ جب بھی سیشن ہوتا ہے صبح آپ وہاں سے ایک رولنگ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دعا پڑھے. وہاں لاہور میں دھماکہ ہوا ہے, وہاں کوہاٹ میں جوان شہید ہو چکے ہیں, وہاں بلوچستان میں, اور ہم دعا کرتے ہیں. اور حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے لوگوں کو اتنا حیا, اتنا شرم, تو سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اظہار خیال کر رہے ہیں جو سینیٹرز وہاں پر موجود ہیں اس بات پر کہ یوسف رضا گیلانی نے جو استعفیٰ ہے وہ اپنی پارٹی کو بھجوا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ استعفیٰ پارٹی منظور کرتی ہے ان کا یا نہیں. پیپلز پارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ترمیمی بل, فائنانس ترمیمی بل سینٹ میں پیش ہوا اور وہ کس طریقے سے منظور ہوا, ان کی موجودگی وہاں پر نہیں تھی, ان کی غیر موجودگی میں یہ جو بل تھا وہ وہاں پر منظور ہوا. خالد عظیم صاحب, آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو ایک نمائشی کھیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی پارٹی نے جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی استعفیٰ منظور کرے گی؟ پارٹی کیوں استعفیٰ منظور کرے گی؟ اگر وہ اس معاملے میں کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے تو وہ پھر سیدھا چیئرمین سینٹ کو یہ استعفیٰ پیش کریں اور یہ کہیں کہ اب میری جگہ پہ کوئی اور شخص جو ہے وہ قائد حزب اختلاف چن لیا جانا چاہیے. لیکن ان کی جو ساری گفتگو ہے اس سے تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. رولز تو یہ کہتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری ایجنڈا ہے وہ حکومت جس وقت سیشن جاری ہو تو اس وقت بھی پیش کر سکتی ہے, اور اگر ایوان اس کی منظوری دے دے تو اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. پھر کوئی بھی جو پروویژنز ہیں قانون سازی کی اس کو ویو کرنے کا اختیار ایوان کے پاس موجود ہے. اگر ایوان میں ان کی اکثریت ہوتی تو یہ وہ تحریک ہی پیش نہ ہونے دیتے. تحریک پیش اگر ہوئی بھی تھی تو اس کے بعد وہ جو بل ہے اس کو وہاں پہ منظور نہ ہونے دیتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے حکومت نے ایک ایسے ایوان سے وہ بل منظور کروا لیا جہاں پہ اس کی اکثریت نہیں, اور بل بھی ایسا جس کے اوپر کہ اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے, بلکہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے تو پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کو فروخت کر دیا گیا ہے, اور آئی ایم ایف کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے, اور یہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہیں رہا, یہ تو آئی ایم ایف کا ایک ذیلی ادارہ بن گیا. تو ایسے بل کی مذمت کم از کم جہاں ہو سکتی ہے وہاں تو کرنی چاہیے تھی. قومی اسمبلی میں مانتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ حکومت کی ہے, اور وہاں پہ تھوڑی بہت اونچ نیچ اگر اس کے ممبر غیر حاضر ہوتے تو علیحدہ بات ہے, صورت دیگر وہ وہاں اس پوزیشن میں تھی. لیکن خالد عظیم صاحب, جب اکثریت ہے سینٹ میں اپوزیشن کی تو یہ تو بار بار پھر یہ جو اکثریت ہے یہ ہمیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہے, پہلی بار تو نہیں ہوا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, بلکہ تو سب سے بدترین